ملتانی ہنرمندوں کا کمال، ملتانی رومال، تاریخ، ادب، زبان، کھانے، لباس اور مصنوعات، غرض یہ کہ ثقافت کے ہر زاویے سے ملتان اپنی الگ شناخت اور پہچان رکھتا ہے۔ ملتانی مصنوعات میں صرف اور صرف ملتان میں تیار کیے جانے والا ملتانی چوکور رومال ملکی اور بین الاقوامی سطح پر شہرت رکھتا ہے۔ ملتانی رومال عرب ممالک کے لباس کا لازمی حصہ ہے جسے عربی غترہ کہا جاتا ہے۔ آئیے اس رپورٹ میں اس کی تیاری کے متعلق جان لیتے ہیں۔ ملتانی رومال تیار کرنا نہایت نفیس اور باریک فن ہے۔ ان رومالوں کی تیاری کے لیے کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے مختلف رنگوں کے سٹیپل دھاگوں کے رولز منگوائے جاتے ہیں، پھر کیلنڈر مشین کی مدد سے ان کی کونے تیار کی جاتی ہیں۔ اب ان دھاگا کونز کو 12 مشین پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ 12 مشین پر چڑھی یہ رنگین دھاگا کونز بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں۔ یہ رنگ برنگے سٹیپل دھاگے ایک جال کی شکل میں چھاننا مشین میں داخل ہوتے ہیں۔ ان گنت سوراخوں میں ایک خاص انداز سے گزرتے ہوئے رولر مشین پر لپٹنا شروع کر جاتے ہیں۔ ملتانی ہنرمند ان پر مسلسل نگاہ رکھے ہوتے ہیں۔ یہ کیلنڈر 12 چھاننا اور رولر مشینوں کو اپنے ہاتھوں سے قابو رکھتے ہیں۔ ان میں سینٹی میٹر اور ملی میٹر تک کا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم یہ رومال کا کام کرتے ہیں، دھاگا آتا ہے ہمارے پاس، اس کو ہم وارپنگ پہ تیار کرتے ہیں، پھر یہ جاتا ہے پاور لوم پہ، پھر ادھر سے تیار ہوتا ہے، ادھر سے یہ جاتا ہے کیلنڈر پہ، اس کو یعنی کہ ساری تیاری ہوتی ہے۔ یہ پھر جاتا ہے کراچی جاتا ہے، سکھر جاتا ہے، حیدرآباد جاتا ہے، پشاور جاتا ہے، اور بھی شہروں میں ایسے جاتا ہے، اور کچھ مال ادھر سے یعنی کہ ہمارے اسلامی ملکوں میں جاتا ہے کافی حد تک، اب عرب امارات میں سے، اور کچھ کراچی سے یورپ کی طرف بھی جاتا ہے۔ یہ مختلف ورائٹیوں ہیں۔ ملتان میں کافی مال بنتا ہے، اور شہر بھی بناتے ہیں، وہ تھوڑا بناتے ہیں، ملتان میں زیادہ تر کام یہ ہوتا ہے۔ رولر مشین کے ذریعے رنگین دھاگوں کی گول بیم تیار ہو جاتی ہے۔ اب اس گول بیم کو خودکار لوم مشین پر چڑھا دیا جاتا ہے، جہاں رومال کا کپڑا بننا شروع ہو جاتا ہے۔ لوم کے ساتھ گتا نما ڈیزائن پلیٹیں نصب ہوتی ہیں، جن کی مدد سے دھاگے ایک خاص نقش و نگار کے ساتھ ایک دوسرے میں مل جاتے ہیں۔ ماہر کاریگروں کی زیر نگرانی خودکار مشینیں پہلے دھاگوں کو اوپر کی سمت لے جاتی ہیں اور دوسری طرف سے نیچے کی طرف لے آتی ہیں۔ مختلف رنگوں کے دھاگے ایک دوسرے میں اس طرح مل جاتے ہیں جیسے یہ کبھی جدا نہ تھے۔ لمبی چادروں کی صورت میں کپڑا تیار ہوتا ہے۔ آخر میں خاص کٹائی کے بعد ملتانی رومال بن کر سامنے آتے ہیں۔ لاہور اور خاص طور پر کراچی کی مارکیٹ میں سپلائی کیے جاتے ہیں۔ ان شہروں میں بین الاقوامی اصولوں کے مطابق خوبصورت پیکنگ کے بعد غیر ممالک ایکسپورٹ کر دیے جاتے ہیں، جن میں یورپ، سعودی عرب، عراق، کویت اور عرب امارات سر فہرست ہیں۔